دوسرا ایک عمومی فتنہ ہے دجال، فتنۃ الدجال، عمومی فتنہ. وہ کیا ہے؟ اصل میں یہ تہذیب کہ جس میں میں اور آپ، واقعہ یہ ہے کہ ہم اس وقت غرق ہیں. کسی کے سر کے اوپر تک پانی جا چکا ہے، وہ جا چکا، کوئی گردن تک اس کے اندر ہے، کوئی پیٹ تک ہے، کوئی گھٹنوں تک ہے، لیکن ہم میں سے کوئی اس تہذیب سے بچا ہوا نہیں. یہ عالمی تہذیب ہے، دجالی تہذیب، جو شروع ہوئی تھی مغرب سے تقریباً 400 سال قبل، رینائسنس، احیاء العلم. لیکن اس احیاء العلم کے نتیجہ کیا نکلا؟ مادی ترقی، ٹیکنالوجی، سائنس بڑھتی چلی گئی، اور اس درجے بڑھتی چلی گئی کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. چاند کو پاؤں تلے روند آیا انسان، اور ابھی نہ معلوم کہاں کہاں کمندے ڈال رہا ہے. لیکن دوسری طرف آسمانی وحی والی ہدایت سے اپنی آنکھ بند کر. نوٹ کر لیجیے اس بات کو اچھی طرح. سورہ بقرہ کا 4واں رکوع جو ہے قرآن مجید کے فلسفے میں نہایت اہمیت کا حامل. اللہ نے انسان کو بنایا زمین کی خلافت کے لیے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. خلافت عرضی کے لیے آدم کی تخلیق ہوئی. دو چیزیں دی گئیں آدم کو، ایک کا ذکر اس رکوع کے شروع میں ہے، ایک کا آخر میں. شروع میں علم الاسماء دیا گیا، علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. ایک علم تو آدم کو دے دیا گیا، علمہ دے دیا گیا، فعل ماضی ہے، ماضی مطلق ہے، دے دیا گیا. ایک علم کے بارے میں فرمایا وہ آتا رہے گا تمہارے پاس وقتاً فوقتاً. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. سورہ بقرہ کے 4تھے رکوع کے آخری میں ہے نا. یہ علم تو دے دیا تمہیں. ایک علم ہے علم ہدایت، وہ وقفاً وقفے سے وقتاً فوقتاً آتا رہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. دو چیزیں دی تھی نا. علم اسماء جو آدم کو دے دیا گیا وہی ہے جو آدم کی نسل کے اندر ایک تناور درخت بن کر یہ فزیکل سائنسز اور ٹیکنالوجی کی شکل اختیار کر چکا ہے. اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے بات کو. آم کی گٹھلی میں پورا آم ہوتا ہے کہ نہیں؟ آم کا درخت کہاں سے وجود میں آتا ہے؟ گٹھلی سے. باہر سے تو صرف پانی گیا تھا گٹھلی کے اندر، دو پتیاں کہاں سے نکلی؟ اس کی ابتدائی غذا بھی اس گٹھلی کے اندر موجود ہے. بعد میں پانی جو ہے وہ مختلف منرلز لے کر اندر جاتا رہا، اوپر سے جو ہے آکسیجن ملتی رہی. ایک آم کا درخت پورا کا پورا گٹھلی میں تھا، لیکن آم کی گٹھلی کو آم کا درخت بننے میں کتنے سال لگتے ہیں؟ چلیے 10 سال لگے. آدم کو پورا علم دے دیا گیا، اس کی ایکسفولیشن، اس کا ظہور، اس کا بروز یہ ہوا ہے ان 10,000 سالوں کے اندر. وہ درخت اب تناور درخت بن گیا ہے. اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. تسخیر کائنات جو انسان کر رہا ہے وہ خلیفہ کی حیثیت سے کر رہا ہے. اسی لیے فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پوری زمین کو جو ہے اور جو کچھ اس کے اندر ہے، نہ صرف زمین بلکہ آسمان، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا انسان کے. قرآن مجید میں 2 جگہ یہ مضمون آیا ہے. بہرحال ایک طرف یہ علم جو پھیلتا چلا گیا اور ابھی اور آگے جا رہا ہے اور آگے جائے گا. ابھی جینیٹک انجینئرنگ کا فن جو ہے اس وقت سب سے زیادہ یا تو کمپیوٹر کے اوپر توجہ ہے
اور یا جینیٹکس پڑھیں اور جینیٹک انجینئرنگ کے طریقے سے ایسی جس قسم کے آپ چاہیں گے مخلوق پیدا کرنے کے قابل ہو جائیں، جو صفات آپ چاہتے ہیں پیدا کر لیں، ایسے انسان پیدا کیے جا سکیں گے جن میں سرے سے رحم اور سرے سے رقت کا مادہ ہی نہ ہو. ہیومن روبوٹس جن کو جہاں سے جو حکم ملے گا، جس کو کہا گیا قرآن مجید میں علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، ایسے غلاظ اور شداد لوگ پیدا کر دیے جائیں گے کہ جن کے دلوں میں کوئی رحم نام کی کوئی کسی شے کا شائبہ تھا. دیکھیں کریٹ. اب تو جینز کے ساتھ کھیلنے کا دور آ گیا. دیکھیے اب نوٹ کیجئے، یہ علم اگر بڑھتا چلا جاتا جیسا کہ بڑھتا چلا گیا، لیکن ساتھ ہی یہ علم جو آتا رہا اس کی پیروی جاری رہتی تو کوئی خرابی نہیں. اللہ کا بندہ انسان رہتا، اللہ کے احکام پر کاربند رہتا، ان تمام علمی اکتشافات اور سائنسی ایجادات کو خیر کے لیے استعمال کرتا، بھلائی کے لیے استعمال کرتا. اگر تو یہ دونوں آنکھیں کھلی رہتی تو کوئی خرابی نہیں. آج سے 400 سال پہلے انسان نے ایک آنکھ بند کر، مذہب سے کوئی سروکار کوئی تعلق، ایک آنکھ بند دوسری آنکھ چوپٹ. یہی یک چشمی تہذیب ہے، یہی دجالی تہذیب ہے، جو کانی تہذیب ہے جس کی ایک آنکھ ہے دو نہیں. یہ دجالی تہذیب جس نے کائنات ہی کو اصل شے قرار دیا ہے. خالق کو چھوڑو، جو ہوگا کوئی پیدا کرنے والا ہے یا نہیں ہے، چھوڑو دفع کرو. یہ دنیا تو ہے نا، اسے مسخر کرو. Concentrate your attention, focus your attention on this world. بھول جاؤ کوئی ہے یا نہیں ہے، کیا ہوگا کسی نے پیدا وہ جانے، ہے یا نہیں ہے اس بحث میں تل جاؤ. روح کوئی ہے یا نہیں ہے، کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے، کیا پتا ہے کہ نہیں ہے، چھوڑو دفع کرو. کس نے دیکھی؟ جسم تو ہے نا، جسم کی فکر کرو، جسم کو بناؤ، تیار کرو، کھلاؤ پلاؤ، اس کے تقاضے، اس کے لیے سارے ایک سے ایک وائٹامنز جو ہیں ایجاد کرتے چلے جاؤ اور تلاش کرتے چلے جاؤ، وہ سب کچھ کرو. روح کوئی شے ہے یا نہیں ہے، ہوگی، اگر ہے بھی تو ہماری بحث کی دلچسپی یہ چیز نہیں. آخرت ہوگی بھائی، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، کس نے آ کے بتایا. یہ دنیا تو ہے نا، اسے بناؤ، ویلفیئر سٹیٹ قائم کرو، دنیا کے اندر بہتر نظام قائم کرو. کہاں آخرت کے چکر میں پھنسے. یہ تین چیزیں بمقابلہ تین چیزوں کے، یہ میرا کتاب چاہے 67 کا لکھا ہوا اسلام کی نشرت ثانیہ کرنے کا اصل کام، اس کا تھیم یہی ہے کہ موجودہ تہذیب کو اینالائز کریں گے تو کیا ہے، خالق کائنات کی بجائے کائنات پر توجہ کرو، روح کی بجائے مادے پر توجہ کرو. حیات اخروی سے چھوڑو، ہوگی نہیں ہے، کیا ہے دنیا کی. یہ جو شفٹ آف ایمفیسس ہوا ہے، ہماری توجہ ادھر سے ہٹ کر ادھر، اب دنیا ہی مطلوب و مقصود، اسی کی رہنائیاں، اسی کی زیبائش، اسی کی سہولتیں، اسی کی بہبود. یہ ہے کہ جو ہمارا مطمع نظر ہے، اس کا نام ہے دجالی تہذیب. اور اسی لیے آتا ہے احادیث میں، اس لیے تمہیں اللہ نے سورہ کہف عطا کی، خاص طور پر اس کی ابتدائی اور آخری آیات. جو شخص، خاص طور پہ جمعے کا ذکر بھی آتا ہے، جو ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اس کی ابتدائی آخری آیات کی تلاوت کرے گا، بناؤ اسے، اپنے ذہن اور فکر کا حصہ بناؤ اسے، تو پھر اس دجالی فتنے کے اثرات سے محفوظ رہ سکتے. وہ دجالی فتنہ کیا ہے؟ سورہ کہف کی 4 آیات کا حوالہ دے رہا ہوں. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اسے اس کا سنگھار بنا دیا ہے، زیبائش، آرائش، آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی. یہ صناعی مگر جھوٹے رگوں کی ریزہ کاری ہے، لیکن آدمی جو ہے اسی کا دل دادا. لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، دیکھنا چاہتے ہیں اسی عروس ہزار داماد کے زلف کے گراگیر بن کر رہ جاتے ہو یا ہم سے محبت کرتے ہو. رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے. یہی امتحان ہے، ہمیں چاہتے ہو یا دنیا کو چاہتے ہو.
انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. ایک جگہ سورہ کہف میں حضور کو روکا گیا، حضور ان غرباء اور فقراء صحابہ سے اپنی نگاہیں ادھر ہٹا کر امیروں کی طرف توجہ زیادہ نہ کیجیے. ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیات الدنیا. اے نبی کہیں یہ گمان نہ ہو جائے لوگوں کو کہ آپ بھی حیات دنیاوی کی زینت ہی کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں. یہ مشکل مقامات میں سے قرآن مجید کے میں نے اس کی جو سب سے زیادہ قابل قبول جو ایک تعبیر ہو سکتی ہے وہ میں کر رہا ہوں کہ نبی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اس طرز عمل سے لوگ یہ سمجھے کہ محمد کی نگاہ میں بھی دولت ہی کی اہمیت ہے، تبھی تو دولت مندوں کی طرف توجہ زیادہ ہے. محمد کی نگاہ میں بھی شاید دنیاوی اقتدار جو ہے اسی کی اہمیت ہے، تبھی تو یہ جو قریش کے سردار آتے ہیں انہیں زیادہ وقت دیتے ہیں. ہم فقراء جاتے ہیں تو ہماری طرف توجہ نہیں فرماتے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے نبی اپنے ان ساتھیوں کی صحبت کے اندر آپ رکے رہیے، انہیں زیادہ وقت دیجیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رحمت کے امیدوار ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے نگاہیں ہٹا کر ان دولت مندوں اور سرداروں کی طرف متوجہ نہ ہو. تريد زینۃ الحیات الدنیا. تیسرے مرحلے پر آتا ہے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عقبا. یہ دنیا مال اور یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ. لیکن یہ کہ اسی کی زیبائش آرائش، اسی کی محبت، اسی کی سوچ، دن رات فکر ہے تو انہی کی ہے. المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا. اور آخری آیت جو آخری رکوع میں قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. سب سے زیادہ گھاٹے اور خسارے میں رہنے والے کون ہیں؟ نبی ہم آپ کو بتائیں. اے نبی آپ ان سے کہیے کیا میں تمہیں بتاؤں سب سے زیادہ خسارے میں کون رہے؟ سوال کا جواب بھی خود ہی. جن لوگوں کی ساری بھاگ دوڑ سعی و جہد حیات دنیا ہی میں بھٹک کر رہ گئی، ساری بھاگ دوڑ، دن رات کی محنت، مشقت، سوچ ہے تو اسی کی، رات کو بھی دن کو بھی، دوڑ دھوپ، ساری فکر فی الحیات الدنیا، واللہ بھٹک کر رہ گئی. انہی توانائیوں سے آخرت کمائی جا سکتی تھی، انہی چیزوں سے جو اللہ نے دی ہیں اللہ کو راضی کیا جا سکتا تھا. لیکن یہ ساری چیزیں کھپا دی دنیا کے حصول میں، بھٹک گئی. وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف ہونا چاہیے تھا اللہ کی ذات، لیکن تم نے پہنچایا، خرچ کر دی یہ ساری چیزیں دنیا کی طلب میں. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. یہ ہے وہ دجالی فتنہ جس نے آخرت پر دنیا کا ملمہ کر دیا ہے، ذات باری تعالیٰ پر کائنات کی عظمت کا پردہ ڈال دیا ہے. اللہ سے توجہ ہٹ گئی، کائنات، روح کی بجائے جسم، حیات اخروی کی بجائے حیات دنیا. یہ جو چار ہماری چیزوں کے اندر کہ جو پریفرنسز ہیں، جو ہمارا ایمفیسس ہے، زبان سے مانتے ہیں اللہ کو بھی آخرت کو بھی، لیکن آپ اپنے 24 گھنٹے کے تمام اوقات کا تجزیہ کیجئے، کتنی آپ کی توانائی اور قوتیں اللہ اور آخرت کے لیے صرف ہو رہی ہیں اور کتنی دنیا کے لیے. اقرا کتابک، ہر شخص اپنی کتاب خود پڑھے، اپنا حساب خود لے. اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. ہر شخص اپنا حساب خود کر سکتا ہے. 24 گھنٹے شمار کیجئے اس کا کتنا وقت. ہاں ٹھیک ہے، بھلے نفس کا علیہ کا حق پر، نفس کا بھی حق ہے، سونے کے لیے بھی وقت ہونا چاہیے، آپ کے اولاد کا لیے یہ حق ہے. لیکن پھر دیکھیے باقی جو کچھ آپ کے پاس ہے توانائی جو آپ نے لگائی ہے کچھ چیز حاصل کرنے میں، اس کا کتنا حصہ ہے جو اللہ اور آخرت کے لیے صرف ہو رہا ہے اور کتنا حصہ ہے جو صرف اس دنیا کی ایمینٹیز، فیسلٹیز، لگژریز، ڈیکوریشن پیسز، کتنے پیسے سے وہ چیزیں خرید کر لا کر آپ اپنے ڈرائنگ روم سے جا رہے ہیں. کہاں خرچ کر رہے ہیں؟